احتیاط کرنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، فرمایا جب کوئی گناہ گار اس کی بارگاہ میں اعتراف جرم کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ فوراً ہی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن ایک مقام پر ایک اور حوالے سے بھی محبوب نے ہمیں ایک بات سمجھائی۔ حضور فرماتے ہیں ایک شخص دیر سے دعا مانگ رہا ہے، یا رب یا رب یا رب کہہ رہا ہے، لیکن فرمایا یہ اتنی دیر اور بھی مانگتا رہا تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ فرمایا اس لیے کہ جو اس نے لباس پہنا ہے وہ ناجائز پیسوں کا ہے، اور جو اس شخص نے کھانا کھایا ہے وہ ان پیسوں کا حقدار نہیں تھا جس سے کھانا کھایا، اور جو اس نے پہنا ہے وہ ناجائز پیسوں کا ہے۔ یعنی اگر وجود کے ساتھ لگنے والے کپڑے اور خون کا حصہ بننے والا رزق حلال اور طیب ہو تو رب کی بارگاہ میں دعائیں بھی پھر ہی قبول ہوا کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ، بعض لوگوں کا ظاہری حلیہ دیکھ کر یا ان لوگوں کو مسجد میں آتا جاتا دیکھ کر یا کسی شخص سے اس کی تعریف سن کر بعض اوقات مبالغہ آرائی کرتے ہیں بعض چیزوں میں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ لطف و کرم سے جن لوگوں نے تربیت پائی تھی نا، وہ بڑے ترازو کے ساتھ چیزوں کو تولا کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص کی تعریف کی، کسی نے کہا جناب بڑا ہی اچھا ہے، بڑا ہی اچھا ہے، کیا بات، بہت کمال آدمی۔ تو حضرت عمر نے تسلی سے وہ بات سنی، معاملہ فہم آدمی تھے نا، تو فوراً کومنٹس نہیں کیے، کوئی رائے نہیں دی، تسلی سے سنی، اور پھر 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ فرمانے لگے تم بڑی جلدی اس کے بارے میں رائے دے رہے ہو اور بہت ہی اچھا آدمی اسے کہہ رہے ہو، بتاؤ پڑوسی ہو اس کے؟ اس نے کہا حضور نہیں۔ فرمایا سفر کیا اس کے ساتھ؟ عرض کی حضور نہیں۔ فرمایا کوئی درہم و دینار کا لین دین کیا ہے؟ عرض کی حضور نہیں۔ تو یہ حضرت عمر کے جملے امام غزالی نے لکھے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے پھر خالی نماز دیکھ کے رائے قائم نہ کر، پھر اس کے معاملات کو بھی دیکھ، اس کے لینے دینے کے ماحول کو بھی پہلے اچھی طرح، تو خالی نماز دیکھ کر، خالی تو اس کا ظاہر المسجد میں آنا جانا دیکھ کر اس قدر زیادہ تو مبالغہ آرائی کر رہا ہے۔ ان لوگوں کا بھی خیر سے ذکر کرنا چاہیے، لیکن معاملات میں جو لوگ شفاف ہوتے ہیں، شیخ محمد بن حسن فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم بزرگ تھے بغداد میں، تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا، تو وہ ہر روز فجر کی نماز میں یا کئی نمازوں میں کہا کرتے تھے یا اللہ بغداد کے اس تاجر کی دونوں بیویوں کی بخشش کر دے۔ ایسے غیر معروف کسی آدمی کا نام لیتے دعا کر دیتے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ کہتے میں نے ایک دن شیخ سے پوچھا حضرت یہ کون سا تاجر اور کس کی بیویاں؟ ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے نا، اب تو خیر وہ بڑی رسم بن گیا ہے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ دعاؤں میں بھائی کسی کا دعاؤں میں یاد رہنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ چلے ایک آدھ بار دعا کرانا تو آسان ہے، پر دعاؤں میں یاد رہنا اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے تو ان کے چہرے خود بخود سامنے آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا تھا نا کہ مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے جو دعاؤں میں یاد رہتے ہیں، لیکن ہر ایک کا دعاؤں میں یاد رہنا میری رائے ہے کہ یہ اتنا آسان ہے۔ لیکن زندگی میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی آئیں لیکن وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ شیخ ان کے لیے ہر نماز میں دعا، اللہ تاجر کی 2 بیویوں کی بخشش کر دے۔ کہتے میں نے ایک دن بڑے اصرار سے کہا حضرت بتائیں تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے یہاں بغداد کے ایک تاجر رہتے تھے، صالح آدمی تھے، لیکن انہیں تھوڑے ہی عرصے کے بعد ملک شام جانا پڑتا تھا اپنی تجارت کے لیے۔
کیونکہ بڑی کثرت سے جانا پڑتا تھا، اور وہ بے اولاد بھی تھے اور ان کا کوئی عزیز بھی نہیں تھا، تو انہوں نے شام میں بھی ایک نکاح کر لیا، وہاں بھی ایک شادی کر لی، لیکن پہلی بیوی کو بتایا نہیں۔ لیکن یہ جو خاتون خانہ ہوتی ہیں، ان کا جو جاسوسی کا نظام ہوتا ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے، یعنی وہ کچھ ایسے ذائقے بناتی ہیں کہ جس سے خود بخود میاں صاحب کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ قابو نہیں۔ میں تو ایک آدھ کی بات کر رہا تھا، آپ سارے مسکرانے لگ گئے، میرا تو کسی ایک آدھ کے بارے میں یہ رائے تھی۔ بہرحال چلے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو وہ پہلے بھی ملک شام جایا کرتے تھے، لیکن نکاح کے بعد جب وہ سفر کے لیے، تجارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور اب کے جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں۔ تو خاتون کو گہرا شک ہوا کہ نہ تو کپڑے ان کے گدلے ہوتے ہیں لوٹنے پر، اور نہ وہ والی میں ان کے اندر چیزیں محسوس کرتی ہوں جو پہلے لوٹتے تھے۔ تو اسے کچھ شک گزرا، تو اس نے ایک شخص کو بطور جاسوسی کچھ رقم دے کے کہا اب کہ جی شام جائیں تو جانا معلومات کرنا۔ وہ جاسوس گئے اور شوہر کے لوٹنے سے پہلے خبر لے کے آ گئے کہ انہوں نے وہاں نکاح کیا ہوا ہے، وہاں گھر بسایا ہوا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ یہ گھر سے جاتے وقت ہی بیمار تھے، اور جب سفر پہ گئے اور واپس آئے تو شدید بیمار ہو گئے۔ خاتون نے مناسب نہیں جانا تفصیلات پوچھنا کہ تندرست ہوتے ہیں تو بات کرتی ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا اور اس بیماری میں وہ تاجر شفا یاب نہ ہو سکے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس خاتون نے عدت گزاری۔ یہ دو بیویاں جن کے لیے حضرت نمازوں میں دعا کرتے، نمازوں کے بعد ان کے لیے اللہ سے فضل اور رحمت کے سوالی ہوتے، فرماتے ہیں کہ اس خاتون نے جس کے ہاں وہ مستقل رہتے تھے، ان کی پہلی زوجہ جب عدت ختم ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ چونکہ وہ بہت مالدار تھے تو انہوں نے دیانتداری کے ساتھ وراثت میں سے آدھا حصہ، اور کو تھا نہیں، آدھا حصہ اس میں سے نکالا، اسی جاسوس کو ساتھ لیا اور ملک شام پہنچی، اور جا کے کہا بہن باقی تو کوئی نہیں جانتا پر میں تو جانتی ہوں نا کہ اس جائیداد میں میرا اکیلی کا نہیں تیرا بھی حصہ ہے۔ تو وہ بہت نیک آدمی تھا جس کے گھر میں رہتی تھی، اس نے مجھے اپنے گھر میں جب بھی رزق لا کے دیا تو اس نے پوری تفصیل سے، پوری تفتیش سے صاف ستھرا کھانا کھلایا۔ تو میں تیرا حصہ نہیں رکھنا چاہتی، یہ تیرا وراثت کا مال ہے، اسے رکھ لے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی بہن تم نے تو ان کے ساتھ لمبا وقت گزارا، لیکن اس سالے آدمی کا کچھ وقت رب نے مجھے بھی عطا کیا، میں بھی ان کے نکاح میں کچھ عرصہ رہی، لیکن جب وہ آخری دفعہ آئے تھے تو بیمار تھے، اور شاید انہیں پتہ چل چکا تھا کہ یہ بیماری ان پر غلبہ کرتی جا رہی ہے، تو وہ مجھے میرے حصے کی کچھ رقم بھی دے گئے تھے، اور مجھے یہ مکان بھی خرید کر دے گئے تھے، اور مجھے 3 جملے طلاق کے کہہ کر آزاد بھی کر گئے تھے کہ میں مرضی کا نکاح کر سکتی ہوں۔ اب یہ جو تم لے کے آئی ہو اس میں میرا حصہ نہیں ہے، یہ سارا تمہارا ہی ہے، اسے لے جاؤ۔ گرچہ میں نے ابھی نکاح نہیں کیا لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکتی، اور میں جان بوجھ کے اس رقم کو لے نہیں سکتی، یہ تمہارا ہی ہے۔ حضرت شیخ وہ بات سناتے تو رو پڑتے، فرماتے تھی تو وہ عورتیں تھی تو وہ گھر میں رہنے والی، وہ کو دین تو نہیں پڑھاتی تھیں، ان کا کوئی دینی مذہبی تعارف تو نہیں تھا، لیکن جب سے ان کی بات سنی ہے اور میرے سامنے آئی ہے، میرا حال یہ ہے کہ میں جب بھی نمازوں میں سلام پھیرتا ہوں تو میرا ان کے حق میں دعا کرنے کو جی چاہتا ہے، اور میں اللہ کے حضور عرض کرتا ہوں کہ مالک ان پر فضل فرما، اور ان کے تقوی کی جو روشنی ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھی عطا فرما۔ میرے عزیزو، یہ جو احتیاط ہے، یہ جو کمال احتیاط ہے، یہ جب زندگی میں آتی ہے تو پھر انسان خود محسوس کرتا ہے کہ اس کی زبان بھی محتاط ہو گئی ہے، آنکھیں بھی محتاط ہو گئی۔ اور میں چھوٹا آدمیوں کو تجربے کی بات تو نہیں عرض کر سکتا، لیکن ڈھیر سارے بزرگوں کی کتابیں آپ پڑھیں گے
تو رزق اگر حلال اور طیب ہونا تو تھوڑے پر بھی قناعت نصیب ہو جاتی.